نو منتخب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی حلف برداری نظریں پشاور ہائی کورٹ پر، عدالت میں آج پھر سماعت ہوگی۔ حلف کی سمری موصول ہونے کی تصدیق پر جواب بھی طلب۔ دوسری جانب جے یو آئی نے خیبر پختونخوا کے نو منتخب وزیر اعلیٰ کا انتخاب پشاور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ جے یو آئی کے رہنما لطف الرحمان کی جانب سے دائر درخواست میں موقف اختیار کیا گیا۔ علی امین گنڈا پور کا استعفیٰ منظور نہیں ہوا۔ وزیر اعلیٰ کا انتخابی عمل غیر آئینی ہے۔ درخواست میں عدالت سے استدعا کی گئی سہیل آفریدی کے بطور وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے عمل کو کالعدم قرار دیا جائے۔ لطف الرحمان نے کہا، پتہ نہیں کیوں جلدی ہے، نئے وزیر اعلیٰ آنے تک پرانا کام کر سکتا ہے۔ نئے وزیر اعلیٰ کا انتخاب قانونی طور پر درست نہیں۔ وزیر اعلیٰ کا استعفیٰ ابھی ایکسیپٹ نہیں ہوا اور گورنر نے ان کو 15 تاریخ 3 بجے کا ٹائم دیا ہے۔ چونکہ استعفیٰ ایکسیپٹ نہیں ہوا تھا تو ہم نے کل کے پورے پروسیجر سے واک آؤٹ کر لیا تھا کہ جب تک سیٹ ویکنٹ نہیں ہوتی سی ایم کی تب تک پروسیجر جو ہے وہ نہیں چلایا جا سکتا، اور جو شیڈول دیا ہے وہ شیڈول اس کے مطابق آئین کے مطابق نہیں۔ اسمبلی ملی ہے، 90 ارکان کی واضح اکثریت، وزیر اعلیٰ منتخب ہو چکا ہے، علی امین صاحب تصدیق کر چکے ہیں اپنے استعفے کی، تو کوئی ایشو ہے نہیں۔ اس کے بعد اگر آگے کوئی بھی رکھنا پڑتا ہے تو یہ سراسر آئین اور قانون کے خلاف ایک بغاوت ہوگی۔ عدالت انشاءاللہ حکم دے گی۔ انتظار کرتے ہیں گورنر صاحب کی طرف سے کیا موقف اپنایا جاتا ہے۔ عدالت سے اچھے کی امید ہے، دیکھتے ہیں گورنر کیا موقف اپناتے ہیں۔ پی ٹی آئی سیکریٹری جنرل سلمان اکرم راجہ نے کہا، سہیل آفریدی 90 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے، اب تو کوئی ایشو نہیں، اب کوئی رکاوٹ ڈالتا ہے تو یہ سراسر آئین و قانون کی خلاف ورزی ہوگی۔ بلاول بھٹو زرداری سے گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کی ملاقات۔ خیبر پختونخوا کی صورتحال، قانونی اور سیاسی امور سے آگاہ کیا۔ ملاقات میں وزارت اعلیٰ کی تبدیلی، قانونی پیچیدگیوں پر بھی تبادلہ خیال۔ فیصل کریم کنڈی نے حالیہ دنوں میں سامنے والی صورتحال پر اعتماد میں لیا۔ مشرق وسطی میں امن کی طرف ایک قدم، مصر کے شہر شرم الشیخ میں غزہ امن معاہدے پر دستخط۔ امریکی صدر ٹرمپ، مصر کے صدر عبدالفتاح السیسی نے معاہدے پر دستخط کیے۔ ترکیہ کے صدور رجب طیب اردوان اور امیر قطر تمیم بن حمد الثانی کے بھی دستخط۔ معاہدے کا مقصد جنگ بندی کو مستقل شکل دینا، غزہ میں تعمیر نو، سیاسی استحکام اور انسانی امداد کے مستقل نظام کو یقینی بنانا شامل۔ ٹرمپ کا تقریب میں شرکت کے لیے آنے والے مہمانوں کا استقبال۔ امریکی صدر اور وزیر اعظم شہباز شریف کی ملاقات، گرم جوشی سے مصافحہ کیا، خوشگوار جملوں کا تبادلہ خیال۔ امریکی صدر نے غزہ جنگ بندی کے لیے 20 نکاتی منصوبہ پیش کیا تھا۔ حماس اور اسرائیل نے چند روز قبل ہی مسودے پر اتفاق کیا تھا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے غزہ امن معاہدہ بہت بڑی کامیابی قرار دے دیا۔ اس سے مشرق وسطی میں امن قائم ہوگا۔ معاہدے کی دستاویز اصول و ضوابط کی وضاحت کرے گی۔ دوست ملکوں کے تعاون سے غزہ امن معاہدہ ممکن ہوا۔ جنگ بندی کے نفاذ اور خطے میں امن کا قیام ناگزیر ہے۔ خواہش ہے بھارت اور پاکستان بہترین ہمسائے بن کر رہیں۔ پاکستان سے میرے پسندیدہ فیلڈ مارشل یہاں موجود نہیں، پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف یہاں موجود ہیں۔ صدر ٹرمپ دنیا میں امن کے علم بردار ہیں، وزیر اعظم شہباز شریف کا خطاب۔ کہا، غزہ کے عوام کے لیے تاریخی دن ہے، امن کی کوششوں میں ڈونلڈ ٹرمپ کا اہم کردار ہے۔ صدر ٹرمپ نے جنوبی ایشیا میں امن قائم کر کے لاکھوں لوگوں کی زندگی بچائی۔ امریکی صدر سب سے زیادہ نوبیل انعام کے مستحق ہیں۔ مشرق وسطی میں طویل اور بھیانک جنگ کا خاتمہ ہو گیا۔ امریکی صدر ٹرمپ کا اعلان۔ اسرائیلی پارلیمنٹ سے خطاب میں کہا، مشکلات کے باوجود ہم نے ناممکن کو ممکن بنایا۔ مشکل وقت میں امریکہ اسرائیل کے ساتھ کھڑا رہا۔ ہم نے اسرائیل کو بہت سارے ہتھیار دیے ہیں۔ نیتن یاہو ایسے ہتھیار بھی مانگتے ہیں جن کا میں نے کبھی سنا نہ ہو۔ غزہ پلان اسرائیل کے لیے خطرہ بننے والے حماس کا مکمل خاتمہ ہے۔ اسرائیل جیت گیا، اب مشرق وسطی میں مکمل امن ہونا چاہیے۔ امریکی انتظامیہ حزب اللہ کو غیر مسلح کرنے کے لیے کوشش کر رہی ہے۔
ایران 2 ماہ میں ایٹمی قوت حاصل کرنے والا تھا. ہم نے ایران کی ایٹمی تنصیبات کو مکمل تباہ کیا. حملے کے لیے 7 B-2 بمبار طیاروں کو ایران بھیجا. ایران کے لیے بھی دوستی اور تعاون کا ہاتھ ہمیشہ کھلا ہے. امریکی صدر ٹرمپ کی فلسطینی صدر محمود عباس سے 8 سال بعد ملاقات. فرانسیسی صدر مینوئل میکرون نے محمود عباس کو اسٹیج پر لا کر ٹرمپ سے ملوایا. ٹرمپ نے ذرائع کو دعویٰ کیا ہے کہ فرانسیسی صدر مینوئل میکرون نے محمود عباس کو اسٹیج پر لا کر صدر ٹرمپ سے ملوایا. محمود عباس سے چند لمحے گفتگو کے بعد ان کا ہاتھ تھاما اور مسکراتے ہوئے کیمروں کی جانب اشارہ کیا، جس پر وہاں موجود عالمی رہنماؤں اور میڈیا نمائندوں نے اس منظر کو ایک علامتی عمل لمحہ قرار دیا. اسٹیشنز اور اورنج لائن ٹرین اسٹیشنز شہریوں کے لیے کھول دیے گئے. جڑواں شہروں کی رونقیں بحال، کاروبار کھل گئے. جڑواں شہروں کے درمیان چلنے والی میٹرو بس سروس بحال. پہلے فیز میں میٹرو بس سروس صدر اسٹیشن تا کشمیر ہائی وے تک بحال کر دی گئی. ڈی چوک میں تاحال کنٹینرز موجود. فیض احمد فیض تا پاک سیکریٹریٹ میٹرو بس معطل. میٹرو بس سروس 4 روز تک بند رہی. میٹرو بس سروس ضلعی انتظامیہ کی ہدایت پر بند کی گئی تھی. پاکستان سٹاک ایکسچینج مارکیٹ میں مسلسل 6 روز کی مندی کے بعد تیزی. ٹریڈنگ کے دوران 4000 پوائنٹ سے زائد کا اضافہ. 100 انڈیکس 1,62,737 پوائنٹس پر ٹریڈ. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی زیر صدارت سبزیوں کے نرخوں میں اضافے پر اعلیٰ سطح کا اجلاس. ٹماٹر سمیت سبزیوں کی قیمتوں میں کمی کے لیے ہنگامی اقدامات کی منظوری. وزیر اعلیٰ مریم نواز نے تمام دکانوں اور بازاروں کے داخلی راستوں پر ریٹ لسٹ نمایاں طور پر آویزہ کرنے کی ہدایت کر دی. پرائس کنٹرول ایکٹ کی خلاف ورزی پر صوبے بھر میں 3,68,000 دکانوں کی نگرانی. 5 کروڑ 48 لاکھ کے جرمانے، 321 FIRs اور 4,607 گرفتاریاں عمل میں لائی گئیں. سونے کی بڑھتی قیمتیں، خواتین میں آرٹیفیشل جیولری کا استعمال بڑھ گیا. نت نئے ڈیزائنز، کم قیمت اور آسان دستیابی نے گولڈ پلیٹڈ جیولری کو خواتین کے لیے سونے کا بہترین متبادل بنا دیا. مڈل کلاس فیملیز گولڈ پلیٹڈ جیولری کو ترجیح دینے لگیں. خواتین کا کہنا ہے چاندی پر سونے کا پانی چڑھا کر گزارا ممکن ہے. سونا پہننا تو اب خواب بن چکا. نت نئے ڈیزائنز، کم قیمت اور آسان دستیابی نے گولڈ پلیٹڈ جیولری کو خواتین کے لیے سونے کا بہترین متبادل بنا دیا. مڈل کلاس فیملیز گولڈ پلیٹڈ جیولری کو ترجیح دینے لگیں. خواتین کا کہنا ہے چاندی پر سونے کا پانی چڑھا کر گزارا ممکن ہے. سونا پہننا تو اب خواب بن چکا.